آغاز آپ سے کرتے ہوں صاحب، بڑا اہم موضوع ہے اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر عصر حاضر پہ گفتگو جو ہے بڑی کھل کے ہونی چاہیے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ مواخات مدینہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے عہد میں جب مسلمان باہم دست و گریباں ہوں اور 70 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا کشت و خون ہو چکا ہو اور تمام اسلامی دنیا ہی اس وقت میدان جنگ بنی ہوئی ہو، اس موضوع پر گفتگو کرنا یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو سب سے پہلے 2 کام سر انجام دیے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان دونوں کاموں کو ایک ہی وقت میں سر انجام دیا ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے مرکز کی تعمیر فرمائی کہ جہاں مسجد نبوی شریف کی صورت میں تمام تر مسلمان ایک ہی مرکز پر ایک ہی قیادت پر ہمیشہ کے لیے جمع ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور علیہ الصلوۃ کی معیت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بسنے والے انصار کو اور مکہ کے مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہاں پر روم کے صہیب بھی ہیں، حبشہ کے بلال بھی ہیں، فارس کے سلمان بھی ہیں، اور اس میں انصار میں سے بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت کے سردار ہیں جن میں حضرت سعد بن معاذ جیسی شخصیات ہیں، اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ذات پات رنگ نسل کے افتراق اور انتشار کو یہاں تک کہ جغرافیائی حدود سے بھی آگے بڑھ کر ان تمام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں ذکر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی کو یاد کروایا جائے، فرمایا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نعمت کے طفیل ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اس مواخات کی بنیاد جو ڈالی گئی وہ اس قدر ایمان کا بنیادی رکن ہے کہ جس کی بنیاد پر اقبال کہتے ہیں کہ ایک ورلڈ ہیومینٹی وجود میں آتی ہے، ایک ایسا عالمگیر انسانی بھائی چارہ اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جو ان تمام تر علاقائی تعصبات سے بالا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے انصار اور مہاجرین کی اس محبت اور اخوت کو یوں بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، فرمایا کہ من قبلہم، کہ ان سے قبل جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنے لیے جائے سکونت بنا لیا، یحبون من ہاجر الیہم، مدینہ کی طرف جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں اہل مدینہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ کے حبیب علیہ السلام مہاجرین کو جو عطا فرماتے ہیں اہل مدینہ اس کے بارے میں حسد محسوس نہیں کرتے، اور ان کی اخوت اور مواخات کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا یہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس کے نتیجے میں ان کے اپنے ذات اور مال و متاع کا نقصان ہی، اور ایسا ہوا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے یہاں تک انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل نقسم لهم من دیارنا واموالنا ولا نشارکهم فی الغنیمت، ہم مال غنیمت میں مہاجرین کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے بلکہ اپنے مال میں اپنے گھروں میں ہم ان کو اپنا شریک بنا لیں گے۔ یہاں تک آتا ہے، بس ایک حدیث میں یہاں پر بیان کر دوں، یہاں تک احادیث و منقول ہے کہ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کسی کو بھیجا، تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ الا رجل یضیف ھذا اللیلہ، کیا کوئی انصار میں سے آج اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟ وہ صحابی گھر گئے، اپنی بیوی سے فرمایا کہ اپنے اس مہمان کے لیے کوئی چیز گھر میں بچا کر نہ رکھنا، یہ حضور کا مہمان۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف رات کو بچوں کے کھانے کے لیے چیزیں موجود ہیں، فرمایا بچوں کو
بلا دو اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا. پوری رات بچے میاں بیوی بھوکے رہے اور مہمان سیراب ہو گیا. جب اگلے دن حضور کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیسا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. اور قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ انصار اور مہاجر ایسے بھائی بھائی ہیں کہ ایک دوسرے پر خود کو ترجیح دیتے ہیں. العطش العطش کی آواز آتی ہے لیکن خود کو اپنی جان کو ان پر فدا کر دیتے ہیں.